ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر دی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کلام ہو رہی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک، اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے طرف، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہو اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے آتی؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز، چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کی ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان میں اگر یہ چہرہ کو ہمیں کر دیا کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب، لیکن یہ اصل نماز اگر یہ ہے وہ بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار توانا ہو جائے، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ سے پوچھیں تو اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، جہاں کہیں بھی مجھے اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا دیر اینڈ دین، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ ساتھ حرم میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مینا میں عرفات میں خاص طور پر جبل رحمت پر خاص ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص وہاں بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا لیا ہے، یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ کو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام وہ درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے کلام خود نہیں، اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو بدلدانے پیش کرو، یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی، یہ 2 ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی، ایک بادشاہوں کی طرف خراج جو ہمیں محنت تم کرو گے کھیت میں آدھا حصہ ہمارا پتا ہے، ہم ایش کریں گے، ہم اسٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو کہ تمہارا سر پہ چل دیا جائے، یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجنیک ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے، اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے خود جوس ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں، تمہیں خراج دے اور ٹیکس دے، میں آپ کے اور اللہ کے اسلام میں آتا دونوں کوئی ملوکیت، زکات ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں، نمبر 2 اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی درمیانی چاہیے، کوئی کے آئینے میں ہے تصویریں یا جب ذرا گردن جھکائی دے یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت ہوگا اس کے ذریعے سے آخری لمحات جو ہے آخری گھنٹے رات کے سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے ہم تم مستغفرین کوئی استغفار کرنے والا
والا کہ میں اسے بخش المن سائل بہت دیا ہوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے تمہیں ہماری طرف جو ہمیں اگر ہماری طرف توجہ جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں مجھے اس سے تک کیوں نہیں لگتا مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا مجھے بتایا گیا تھا خواتین کی طرف سے سوال ہے یہاں تو آ گیا کہ کھڑا ہوں مجھے اس سے تک کیوں نہیں لگتا مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا اس کا تعلق ہے یقین کی گہرائی اس پر حقیقت ایمان کے ضمن میں میری کتاب بھی موجود ہے اسے پڑھیے اور میں نے پچھلے دنوں اربعین نبوی جو ہے اس کی جو حدیث کا درس میں دے رہا ہوں جمعے کے صفات کے اندر اس میں بھی اسلام اور ایمان پر بڑی مفصل بحث کی ہے اس کے بھی آڈیو ویڈیو موجود کسی ہے ایمان کسی کو آپ کہیں گے زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا رسول کو مانا قرآن کو مانا کتاب کو مانا نبیوں کو مانا آخرت کو مانا قیامت کو مانا جنت کو مانا دوزخ کو مانا یہ ایک ابھی آپ کا یقین دل میں قائم اس وقت ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہوگا عمل فرما لیتے ہیں لیکن یقین تو ہے ہی نہیں یہ تو صرف قول ہے قولهم بافواہہم اپنے منہ سے بات آپ نکال رہے ہیں لیکن یہ دل میں نہیں ہے دل میں اتر جانا بھی اس کے درجے اس درجے اتر جانا کہ آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہوگا تو یقین جیسے آپ کو نماز میں بھی لطف آئے گا جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے نبی ہماری نگاہوں پہ ہم آپ کو دیکھیں جب بھی آپ مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں اور تفل لوگوں کا پھر ساجدین اور ان نمازیوں کو کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کوئی کس حالت میں آپ رات کو آپ چکر لگایا کرتے ہیں کہ کس کس گھر سے تہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہاں سے نہیں آ رہی ہیں کون جو ہے میرا پیروکار جو ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ حضور حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس سے اور مکان آپ کو معلوم ہوگا کوئی کنالوں میں تو ہوتے نہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جھوپڑیاں تک سمجھ لیجیے معمولی سے مکان پہنچ میں وہ ایک ایک دو کمرے جو ہے کوٹڑیوں کے کمرہ نہیں کہنا چاہیے تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو بات میں لڑنے والا تو حضرت ابوبکر کا آپ نے دیکھا کہ بہت آسانی سے حضرت عمر کا دیکھا کہ پڑھ تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ ابوبکر تم یہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے ہیں جب میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے اللہ کو سنانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں اللہ کو یہ ہلکی سے ہلکی بات پہ ہو بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو یہی میں بات کروں ہو گیا حضرت عمر نے پوچھا تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے آپ دونوں ٹھیک ہو دیکھیں گے اے ابوبکر تم ذرا اپنی آواز پھر کرو اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز جیسا کہ قرآن ایک معتدل پتھ میں آ جانا یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا ایمان کی آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ سچ اللہ کو دیکھ یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا تعمل للہ کانک تراہ ان تخشى اللہ کانک تراہ اللہ کا خوف تم پر ہوتا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے جہنم بھی ہمارے سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی وہاں بھی کوئی کفر نہیں سکے گا ظاہر بات ہے کہ جب تعالیٰ کو دیکھنے کی حد تک کی کیفیت پیدا ہو جائے یقین کا وہ درجہ پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا بات نہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ ابوبکر تم یہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے اللہ کو سنانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے اللہ تو اتنے ہی ہلکے سے ہلکی بات پہ ہو بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو یہی میں بات کروں وہ بھی اللہ کے پہ آ جائے حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھاگ جائے تو آپ اگر دونوں ٹھیک ہو دیکھیں گے اے ابوبکر تم ذرا اپنی آواز نیچی کرو اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز پس یعنی ایک معتدل پتھ میں آ جانا چاہیے یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا ایمان کی پھر آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ان تعمل للہ کانک تراہ ان تخشى اللہ کانک تراہ اللہ کا خوف تم پر اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے جہنم بھی ہمارے سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی وہاں بھی کوئی کفر کر سکے گا تو ظاہر بات ہے کہ جب تعالیٰ کو دیکھنے کی حد تک کی کیفیت پیدا ہو جائے یقین کا وہ درجہ تو پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا انکار نہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک